الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ اور اس کا پہلا جمعہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ یہ سال، یہ مہینہ، یہ دن مبارک کرے۔ اس کی یکم تاریخ یہ شہادت کا دن ہے خلیفہ ثانی لاثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
یہ آپ کی شہادت کا دن اس مناسبت سے آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ زمین کے دو وزیر، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہے۔ ساری کائنات کے بادشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ کے وزیروں کا بھی ساتھ میں ذکر ہو۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نمایاں خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان میں سے کسی صحابی کو بھی وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے کہ 1500 سال سے پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ میں آپ سب سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ذی قدر ہیں، بالا قدر ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضرت عمر کو جو خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس میں وہ واحد ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ وہ خصوصیات تو بہت ساری ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو میں چند کا تذکرہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں امت کو، ابو بکر خود چل کر آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان خود آئے، کلمہ پڑھا۔ حضرت علی خود آئے اور کلمہ پڑھا۔ عمر خود نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ یہ خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اس وقت مکہ میں بڑے بڑے دو نام تھے، دو چودھری تھے، وڈیرے تھے، سردار تھے، جو دشمنی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش تھے، اور علاقے کے لوگوں پر بھی جن کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ ایک ابو جہل تھا اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جس طرح عرض کیا، حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت علی بھی، حضرت حمزہ بھی، اور دیگر کچھ اور اصحاب بھی۔ لیکن رات کی تاریکی میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام
اللہم ایّد الاسلام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کو عزت اگر دینا چاہتا ہے تو یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت دے، یا پھر عمر ابن ہشام، یا ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا اس کی بڑھی ہوئی جہالت کی بنا پر کہ یہ تو جاہلوں کا بھی باپ ہے. وہ تو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی فیصلے کرنے میں وہ کہتا تھا مجھ سے بڑا ماہر کوئی نہیں، فیصلے کرنے میں بہت نمایاں نام تھا، لیکن اس کی جہالت چونکہ اس قدر بڑی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا کہ یہ ابو جہل ہے. نام تو اس کا عمر ابن ہشام تھا. حضور نے یہ دو نام پیش کیے اللہ کے حضور. یا اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام کو یا اللہ کامیاب کرنا ہے، دین اسلام کو پھیلانا ہے، تو عمر بھیج. تمام انبیاء علیہم السلام میں سے یہ خصوصیت صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا. جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، کعبہ بن گیا، تو دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں میرے ربا، گھر اچھے لگتے ہیں گھر والوں سے، مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، بہترین سے اعلیٰ سے. گھر بھی اگر ان کا کوئی آباد کرنے والا نہ ہو تو وہ اجڑ جاتے ہیں. میرے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی نے کسی اور نبی کو اللہ سے مانگا نہیں ہے. یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا. اسی طرح صحابہ کی پوری جماعت میں یہ خصوصیت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو مانگا ہو اللہ سے. یہ خصوصیت حضرت عمر کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر مانگا. حضرت ابراہیم نے علیہ السلام ہمارے نبی کو اللہ سے مانگا. حضرت ابراہیم کو اپنی دعا کا یہ ثمر دیکھنے کو ملا نہیں. حضرت ابراہیم کی وفات پہلے ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے، لیکن میرے نبی نے جو رات کی تاریکی میں دعا مانگی، صبح ہی اللہ نے اس کا ثمر عمر کی شکل میں بھیج دیا. رات کی تاریکی میں حضور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو کیا خبر؟ وہی چند رفقاء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نبی کے ساتھ تھے، صرف انہی کو علم تھا، عمر کو کیا پتا. صبح ہوئی تو حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے غصے کے عالم میں چلے جا رہے ہیں. ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، عمر کے تیور دیکھ کر سمجھ گئے. دنیا جانتی تھی حضرت عمر کو، آپ کا جلال بھی بہت مشہور تھا،
کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس صحابی نے کہا وہاں بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدرسے کا افتتاح کیا تھا دین اسلام کی شکل میں، اور طلبہ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اس مدرسے کی ایک شاخ تو آپ کے گھر میں کھل چکی ہے، وہاں کی خبر لو پہلے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ صحابی نے کہا آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے گھر کی خبر لو پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سمجھتے تھے کہ میرے مشورے کے بغیر میرے گھر کے افراد کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ کیسے ہو گیا کہ میری بے خبری میں مجھے علم بھی نہیں اور میری بہن اور میرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ سیدھے بہن کے گھر تشریف لائے، اندر سے دروازہ بند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ایک نمایاں نام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں، غریب ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے افراد میں ایک نام ہے حضرت خباب کا، جن پر ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، مگر آج منبر رسول پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ میرے نبی کے وفادار تھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، وہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے اور آگے امت تک پہنچانے والے تھے۔ حضرت خباب آئے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، انداز ہی ایسا تھا، ساتھ میں آوازیں بھی لگا رہے ہیں کہ دروازہ کھولو۔ آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خباب کو تو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا، تو دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید پر ٹوٹ پڑے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے، عمر کا غصہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ ہے کہنے لگی عمر، خطاب کا خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں بھی ہے، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، تو اگر کفر میں اتنا پکا ہے، یہ تیری بھول ہے کہ ہم اسلام میں اتنا کچے ہو چکے ہیں کہ تیرے چند گھونسوں مکوں سے ڈر کے ہم کلمہ چھوڑ دیں گے؟ عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو لگا لے زور، دامن مصطفیٰ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر حیرت میں ڈوب گئے کہ بہن ہو کر، اتنی بے باک ہو کر میرے سامنے معاملے کی تہ تک جایا جائے، کون سی ایسی میں ہے جو انہوں نے پی رکھی ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی تکلیف کا احساس نہیں، اور ان کو میری تلوار نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہنے قرآن پڑھ رہے تھے، لاؤ وہ قرآن، وہ کتاب تمہاری کون سی ہے، میں بھی ذرا پڑھ کے دیکھوں۔ بہن نے کہا عمر تم نجس ہو، ناپاک ہو، ہماری کتاب کو ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے، جا پہلے غسل کر کے آ اگر ہماری کتاب کو پڑھنا ہے۔ حضرت عمر اور زیادہ سوچنے پر مجبور ہوئے، غسل کیا، واپس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے پڑھے لکھے افراد میں تھے،
جو اپنی عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے، اور قرآن تو ہے ہی عربی زبان، اس کا سمجھنا حضرت عمر کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اس وقت قرآن اس شکل میں نہیں تھا، کہیں کپڑے پہ لکھا ہے، کہیں لکڑی کی تختی پر لکھا ہے، مختلف، کہیں چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہے، جو بھی صورت ہوگی۔ آپ کی بہن قرآن مقدس کی صورت لے کر آئی ہیں 16ویں پارے میں، جو آج ترتیب کے لحاظ سے موجود ہے، سورہ طٰہٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے۔ ابتدائی آیات میں ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، بہت ہی اچھے اور پیارے نام ہیں اس کے۔ جب اس آیت پر حضرت عمر پہنچے تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ تبلیغ کس نے کی حضرت عمر کو؟ دعوت کس نے دی؟ نہ کسی نے تبلیغ کی ہے، نہ کسی نے دعوت دی ہے۔ یہ ہے انقلابی کتاب جس کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ کفر آج اپنا سارا غصہ قرآن کے خلاف کیوں نکالتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اگر مسلمانوں نے اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط رکھا تو اس مسلم قوم کو کبھی بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو صرف قرآن خوانی کے لیے رکھا ہے، برکت کے لیے رکھا ہے۔ کاش برکت کے حصول سے پہلے اس کتاب سے ہدایت لی جاتی، جو اس کتاب کا اول حق ہے۔ برکت والی تو کتاب یہ ہے، لیکن برکت والی بعد میں ہے، ہدایت والی پہلے ہے۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کیا جا رہا ہے۔ جس وقت یہ قرآن کا سایہ کیا جا رہا ہے اسی وقت قرآن پاک کی 20 آیات کو پس پش ڈالا گیا۔ نہ پردہ، نہ حیا، نہ شرم، نہ نبی کی اطاعت اور فرما برداری، نہ نبی والا طریقہ، مگر اسی قرآن کا سایہ کیا جا رہا ہے۔ فائدہ تو ہوگا اس کو۔ قرآن کا سایہ کرنے سے برکتیں نہیں ملتی، قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے سے برکتیں ملا کرتی ہیں۔ حضرت عمر جس وقت قرآن پڑھ رہے تھے وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے۔ کافر بھی اگر سمجھ کر قرآن پڑھے اللہ اس کو بھی ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے آج کے جدید دور میں سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں واقعات ہیں غیر ملکوں میں۔ کسی یہودی نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی کتاب کو پڑھ کر دیکھوں، بڑے بڑے سائنسدان، پڑھے لکھے لوگ، جب انہوں نے ذرا سا غور و تدبر کیا تو بس کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکے۔ پھر وہ قرآن، یہ عظیم کتاب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ دعا کریں، کوشش کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ زندگیاں بدل دیتا ہے یہ قرآن۔ حضرت عمر کی زندگی بدل گئی، کہنے لگے مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ کوہ صفا، یہ صفا مروہ، صفا پہاڑی کے ساتھ ہی دار ارقم کے نام سے آج ایک گیٹ ہے، کعبہ کا دروازہ ہے۔
یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر تھا دار ارقم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی، یعنی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ چھپ کر رہتے تھے، کھلم کھلا تبلیغ نہیں، دعوت نہیں، عبادت نہیں، سارے کام چھپ چھپا کے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ کفر کا زور ہے اور اسلام ابھی مظلوم ہے۔ درز سے کسی نے دیکھا عمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں، اور یہاں یاد رہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ کون ہے حضرت حمزہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے حقیقی چچا ہیں، اور صرف یہ ایک رشتہ نہیں ہے، حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ، لوگ تو نام رکھتے ہیں نا بچیوں کا سوبیہ یا صوبیہ، اصل نام ہے سویبہ، ان کا دودھ پیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی خاتون کا 2-3 سال پہلے حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا تھا، اس مناسبت سے وہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور حضرت حمزہ کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ آپس میں بہنیں بھی ہیں، تو ہم زلف بھی ہیں، یعنی ایک رشتہ نہیں ہے کہ وہ صرف میرے نبی کے چچا ہیں۔ اور ایک نسبت چوتھی یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے کہا کرتے تھے مجھے اللہ نے بتایا ہے انت صنع ابی، کہ میرے پیغمبر آپ نے اپنے ابا کو دیکھا نہیں ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی حسرت ہو نا کہ کاش میں اپنے ابا کو دیکھتا، تو حمزہ کو دیکھ لیا کریں، آپ کے چچا حمزہ کی شکل آپ کے ابا سے ملتی جلتی ہے۔ اور یہ حضرت حمزہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جی اپنی زبان میں کہو شیر خدا، اسد اللہ و اسد رسولہ، سید الشہداء۔ احد کے دن میرے نبی نے فرمایا تمام دنیا کے شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیر خدا اللہ کے نبی نے کس کو کہا؟ آپ کس کو کہتے ہیں؟ نسبتیں کھینچا تانی سے نہیں ملا کرتی، یہ تو رحمت کا دریا جب پھیلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ شہداء کا سردار حضرت حمزہ، شیر خدا حضرت حمزہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت حمزہ اندر موجود ہیں، میرے نبی کے پہرے دار ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا عمر آ رہے ہیں تو پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے حفیظ جالندھری، انہوں نے اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کی، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، اسے نمونہ اخلاق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ پتہ نہیں سمجھے اردو والے بھی یا نہیں؟ کہنے لگے اگر ادب سے آئے گا نا تو ہم پھر اپنے نبی کے اخلاق کا نمونہ دکھائیں گے، خاطر سے بٹھائیں گے، اور اگر عمر کی نیت اچھی نہیں تو پھر میں بھی حمزہ ہوں، دنیا جانتی ہے جسے اللہ کے نبی نے شیر خدا کہا ہے۔ فرمایا پھر اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر کاٹ کے پھر رکھ دوں گا۔ عمر کے لیے میرے نبی نے فرمایا کھول دو دروازہ،
یہ خود نہیں آئے ہیں، اس نے بھیجا ہے۔ جس وقت بہن کے گھر میں حضرت عمر کے دل کی دنیا بدلی اور کہا نا کہ مجھے اپنے نبی کی خدمت میں لے چلو، تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہوئے، آ کر کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، آج کی رات تہجد کے وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا غلاف پکڑ کے تمہارے لیے دعائیں کرتے سنا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اسلام کو اگر عزت دینی ہے تو عمر بن خطاب بھیج۔ ہر صحابی خود آیا ہے، عمر خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے مانگا ہے۔ جب حضرت عمر میرے نبی کے قریب آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کرتا پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمر ابھی تک اسلام کی حقانیت تجھ پر واضح نہیں ہوئی، کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے گھر سے نکلا تو تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن خود قتل ہو چکا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تلوار نے کاٹ کے رکھ دیا، اب دیر نہ کریں، پڑھائیں نہ کلمہ۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، دار ارقم میں جتنے بھی صحابہ موجود تھے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور وہ صدا اللہ نے اتنا پھیلائی پورے مکے کی وادی میں یہ آواز پہنچی، لرزہ طاری ہو گیا۔ معمولی شخصیت تھے، جبریل آئے نا حضور کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے۔ میں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مانگا، یہ بھی سن چکے ہو نا کہ حضرت ابو بکر تو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عثمان بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ شیر خدا حضرت حمزہ بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام۔ معلوم ہوتا ہے حضور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے اللہ ابو بکر تو مسلمان ہو گئے مگر ابھی تک اسلام کو عزت نہیں ملی، عثمان تو آئے ہیں مگر ابھی تک عزت نہیں ملی، علی بھی آئے ہیں، حمزہ بھی آئے ہیں مگر ابھی تک عزت نہیں ملی، اگر عزت دینے چاہتے ہیں میرا اللہ تو پھر عمر بن خطاب کو بھیج جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ با الفاظ دیگر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ اسلام کی گاڑی نہیں چل رہی، نہ ابو بکر کے آنے پر، نہ عثمان و علی اور حمزہ کے آنے پر، اللہ اگر اسلام کی گاڑی چلانا چاہتا ہے تو پھر عمر بھیج۔ نماز کا وقت ہوا، مسلمان تیاری کرنے لگے، اس وقت جو کیفیت ہوگی نماز کی، کیونکہ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر ادھر ادھر صحابہ کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کہاں عبادت ہوگی؟ کہنے لگے ادھر ہی۔ ادھر کیوں؟ رخ کہاں ہوگا؟ کہنے لگے کعبہ کی طرف۔ تو پھر کعبہ میں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم کمزور ہیں، کافر ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم کفر میں، جہالت میں اللہ کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹی پر بھی، وادیوں میں بھی، کعبہ کے اندر بھی بتوں کی پرستش تو کھلم کھلا ہو اور وحدہ لا شریک لہ کی عبادت چھپ کر کی جائے، اب نہیں ہوگا ایسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم میں یہ جرت نہیں تھی کہ ہم جا کر کعبہ میں علی اعلان عبادت کریں۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر آگے آگے عمر چلے اور آوازہ لگایا، بچوں کو یتیم کرانے والا سامنے آ جائے، بیوی کو بیوہ کرانے والا سامنے آ جائے،
ہے کوئی جو عمر کا راستہ روکے؟ اور پھر اس دن سے کعبہ میں مسلمان کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے عزت دی نا اسلام کو۔ میرے نبی نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انت لسان اللہ، عمر تو اللہ کی زبان ہے۔ کیا مطلب؟ جو عمر کی رائے زمین پہ بنتی ہے عرش برین سے اللہ اسی طرح عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ کئی مقامات ہیں قرآن پاک کے جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے نازل فرمائے، جیسے پردے کی آیت ہے۔ حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اور کسی کے لیے پردہ ہو نہ ہو، کم از کم آپ کے گھر والوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ باتھ روموں کا زمانہ نہیں، گھروں میں قضاء حاجت کا انتظام نہیں، خواتین باہر جایا کرتی تھیں۔ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں جب آپ کے حرم، آپ کے گھر والے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ کافر لوگ دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کے حکم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ عمر نے رائے دی، اللہ نے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنات عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اگر ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر اوڑھ کر پردے میں گھر سے نکلا کریں۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ الفاظ کیا ہیں قرآن کے؟ ازواج کا، اپنی تمام بیویوں سے فرما دیں، وبنات کا، اور اپنی ایک بیٹی سے فرما دیں۔ وہ کہتا ہے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بنات کا جمع کا لفظ ہے، ایک ہوتی نا تو قرآن کہتا بنت کا، اپنی بیٹی سے کہہ دے۔ رب کہہ رہا ہے نہیں ماننی تو اس کی نہ مان، اسی لیے تو قرآن کو نہیں مانتا، کہتا یہ نامکمل ہے۔ قرآن کہتا ہے بنات کا، اور جمع کا لفظ کم از کم 3 افراد کے لیے آتا ہے، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ 3 سے کم پر جمع کا صیغہ نہیں آتا۔ اللہ نے بنات کا فرما کر بتا دیا کہ میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھی، اور اس زیادہ کی تعداد تیری کتابوں میں بھی لکھی ہے، ہماری بخاری شریف میں بھی لکھی ہے، نام بھی لکھے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے تیری کتاب میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے پہلے صاحبزادہ عطا فرمایا جن کا نام قاسم تھا، اور صاحبزادی عطا فرمائی جن کا نام زینب تھا۔ تو اکیلی فاطمہ کو مانتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ہم نبی کی ساری بیٹیوں کو مانتے ہیں۔ یہ بات پردے کے اوپر آ گئی تھی تو جمع کے صیغے پر مسلمانوں کو قرآن کی آیت کی طرف میں نے متوجہ کیا کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ اس کا جواب پتہ ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ پوری مومنہ عورتیں جو ہیں وہ حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ میں نے کہا اگلے الفاظ ہیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر وَبَنَاتِ کا جمع کا صیغہ تمام مومنہ عورتوں کے لیے ہوتا تو پھر اللہ نے الگ کر کے نساء المؤمنین کیوں کہا؟
معلوم ہوا کہ یہ پردے کا حکم نبی کی ازواج کے لیے بھی، بنات کے لیے بھی، اور کل کائنات کی مومنہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم ماننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن خوانی کر لینا آسان ہے، قرآن کا حکم ماننا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو حضور طواف کرا رہے ہیں، عمر مسلمان ہو گئے۔ جب آئے نا مقام ابراہیم پہ، وہ جو پتھر ہے جس کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے اس کو لفٹ بنا دیا، حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہیں، کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگی تو اللہ نے اس پتھر کو لفٹ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم اونچا ہونے لگتے، آپ کے ارادے سے اللہ نے اس کو فٹ کر دیا، پتھر اونچا ہو جاتا، نیچے آنے لگتے تو پتھر نیچے آ جاتا۔ اور پتھر کے اندر پاؤں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، زیارت کی ہے نا اس کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ان نشانوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے یہاں پر اللہ کی عبادت 2 رکعت نماز تو ہونی چاہیے۔ فرمایا عمر، میں اپنی طرف سے تو ایجاد نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے حکم کو نافذ کر سکتا ہوں۔ بس یہ رائے تھی زمین پر عمر کی، عرش برین سے اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ آج حج عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے گا مقام ابراہیم کے پیچھے۔ رائے حضرت عمر کی تھی۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اس طرح بیسیوں واقعات ہیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انت لسان اللہ، عمر تو اللہ کی زبان لگتا ہے، تو جو زمین پہ کہتا ہے وہی اللہ نازل فرما دیتے ہیں۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ تذکرہ کریں گے حضرت عمر کا۔ اللہ ہم سب کو، تمام اصحاب رسول، تمام ازواج رسول، تمام بنات رسول، اہل بیت رسول، جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔